الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، حالات، معاشرہ اور سماج اور مساجد کے جمعے کے عنوانات سب کو اکٹھا کر کے بیان کرنا، اور وہ بھی 20 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر، آج کے خطیبوں کے لیے بڑے امتحان کی بات ہے. اور ہمارے مسلمانوں کا بھی بڑا عجیب حال ہے. دوسرے دنوں کے اندر اذان 12:30 کو نہیں ہوتی ظہر کی. جو دن مسلمانوں کے لیے مقدس رکھا گیا ہے، اور اس مقدس دن کے بارے میں قرآن مجید میں مسلمانوں کی گائیڈ اور آئیڈیل کتاب کے اندر اس دن کے نام سے ایک مستقل سورہ نازل کیا گیا. اس دن کی فضیلت، احکامات، مسائل کے بارے میں مفصل اس سورہ کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مسئلے کو، جمعے کے نماز کی احکامات کو، تمام چیزوں کو اللہ اس سورہ کے اندر بیان کر دیا. پھر بھی مسلمانوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ آتے 1:30 جب بج جاتا ہے، بات بھی ختم کرنا 1:30 کو، اور اس 5-10 منٹ کے اندر حالات بھی بولنا، قرآن بھی سمجھانا، حدیث بھی سمجھانا، کون سا مہینہ چل رہا وہ بھی بولنا، کیا کرنا ہے وہ بھی بولنا، معاشرہ کیا ہے وہ بھی بولنا، اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزیں بس آدھے گھنٹے کے اندر بیان شروع ہوں، اور ہمارے مسلمان آئیں گے 1:30 بجے. 1:30 بجے کے بعد اب بات ختم کر دینا چاہیے. یہ حال ہم نے بنا رکھا ہے. ایسا نہیں ہونا. ہمارے لیے بس جمعے کا نظام ہی کافی ہے. مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے بس ایک جمعے کا نظام ہی کافی ہے. اگر ہماری مسلمان قوم جمعے کا حق اگر ادا کر دے گی تو پھر مزید کسی اور پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے پروگرامات ہوتے رہتے ہی، ہونا چاہیے، لیکن اگر جمعے کا حق ادا کر دیں، جمعے کا مکمل نظام ہو، حالات پر بات کرنے کا موقع ہو، مطلب لمبا چوڑا ٹائم ہو، اور قوم بھی آ کر سننے کا شوق، جذبہ رکھ کر آئے، تو پھر جمعے کا نظام ہی کافی ہے. مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے جمعے کا نظام کافی ہو جائے گا. پھر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، علم سے اتنا دور ہے، دین سے اتنا دور ہے، شریعت سے اتنا دور ہے، قرآن سے اتنا دور ہے مسلمان، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، بیان سے باہر ہے، جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے علم سے تعلق رکھو، جمعے کا حق ادا کرو، قرآن کا حق ادا کرو.
دور پرفتن میں اپنا رشتہ علماء سے مضبوط رکھو، خطبہ سے مضبوط رکھو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے۔ بہرحال حالات بہت ناسازگار ہے، حالات کا دفاع بھی کرنا ہے، حالات کا جواب بھی دینا ہے، اور ملک کے اندر پھیلتی ہوئی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ، کوئی پیغام بھی دینا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان کوئی اور دن طے کر کے تو نہیں آتے اپنی طرف سے، مولانا ہم اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، ہم آپ کو 1 گھنٹہ ٹائم دیں گے، تو ہم کو سمجھاؤ، حالات کیا سمجھاؤ، شریعت کیا سمجھاؤ۔ ٹائم دیتے نہیں، میں ٹائم دینے تیار ہوں، 24 گھنٹے میں کبھی آ جاؤ، پڑھیں گے، سنائیں گے، بتائیں گے، حالات بتائیں گے، قرآن بتائیں گے، شریعت بتائیں گے، سنت بتائیں گے، نبی کا کردار بتائیں گے، تیار ہم ہیں، لیکن آپ تیار ہونا نا۔ میرے ایک سے کیا ہوگا؟ ایک سے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی چیز لکھنے کے لیے بھی، پن پکڑنے کے لیے بھی ایک سے کچھ نہیں ہوگا، ایک انگلی سے، جب تک کہ 2-3 انگلیاں اس کے ساتھ میں نہ مل جائیں۔ تو اتنے بڑے ملک کے حالات کو اگر کنٹرول کرنا ہے، ملک کے اندر جو نفرت کی آگ لگ رہی ہے اگر اس کو بجھانا ہے، تو پھر کتنوں کا ساتھ ہونا پڑے گا، کتنے بکٹا پانی ہونا پڑے گا۔ پورے ملک کے اندر نفرت کی آگ پھیل رہی ہے۔ نفرت کی آگ صرف ایک گاؤں میں، ایک شہر میں یا ایک گھر میں نہیں، پورا ملک نفرت سے بھرا ہوا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کی آگ لگ رہی ہے، لگی ہوئی ہے اور زور اور تیز پکڑ رہی ہے۔ تو پھر ملک بھر کی نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کتنے بکٹ پانی ہونا، کتنے فرنجنا ہونا، وہ سب فرنجن ہم ہی ہیں بجھانے والے۔ تو اس لیے وہ کام کرنا ہے، تو پھر آ کر سننا پڑے گا کیا حالات ہے، نفرت کیسا پھیل رہی ہے، جواب کیا دینا چاہیے، محبت پھیلانے کا نظام اور کام کیسا ہو، اہتمام کیسا ہو، ذمہ داری کیا ہے ہماری، ملک کے حالات کیا، عالم اسلام کے حالات کیا، ہمارا ماحول معاشرہ کیا کر رہا ہے، اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا اللہ کا کلام قرآن جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن تک وہ نظام نصاب اور وہ ہم کو رہبری کرے گا، تو قرآن آج کے دور کے اندر ہمارے آج کے دور کی جنریشن اور مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دے رہا؟ قرآن نازل ہوا 1450 سال پہلے، لیکن 1450 سال کے بعد آج بھی اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی پیغام قرآن کا وہی ہوگا۔ جیسے آج حالات ہوں گے تو پھر حالات کے حساب سے اگر قرآن کھول کر دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے اس وقت کے حالات کے لیے، کوئی نہ پیغام، کوئی نہ کوئی میسیج قرآن دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اسے اٹھائے، پڑھے، سنے، سمجھے، اس کو وقت دے آدمی۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ ایک واقعہ آپ کو بتا رہا تھا، 2 واقعات کے ذریعے سے ایک واقعے کی تردید کرنا چاہتا تھا۔ دشمنوں کی طرف سے ایک اعتراض، اور ایک خاتون میڈیا پر آ کر کہتی ہے کہ مسلمانوں کے جمعے کے بیان کو ختم کر دو، اگر بڑی مسجد ہو تو زیادہ سے زیادہ 25 آدمی، چھوٹی مسجد ہے تو پھر 10 آدمی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کے نظام کو ختم کرو، جمعے کے نظام کو۔ میں اس خاتون کو اور اس قسم کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہماری مسجدوں کے اندر عورتوں کا مسجد میں آنے کا قانون نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر ان کو بھی ہم دعوت دیتے کہ تم بھی آ کر سنو ہم بولتے کیا ہیں، بولتے کیا ہے، سنو آ کر۔ اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک ذمہ داری کا کام بتاتا ہوں، مستقل ایک عنوان ہے مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں کیا، مستقل ایک عنوان ہے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اس واقعے سے اور اس پوائنٹ پر۔ ہماری مسجدوں کا حال بھی ایسا ہو کہ ہماری مسجدوں کے بالکل قریب میں ایک خواتین منزل ہو، ایک خواتین حال ہو، وہاں مسجد کا جمعے کا خطاب وہاں سنائی دیتا ہو، اس کا نظام ہو، مائک کے ذریعے سے جمعے کے بیان کا ساؤنڈ اور آواز وہاں تک پہنچتی ہو، ان کے آنے کا نظام بھی الگ ہو۔ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسجد کی بالکل قریب میں کوئی ایسا حال ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہماری مسلمان خواتین جمعے کا بیان سن سکیں، ان تک کوئی اللہ والے حضرت علماء آئیں تو پھر ان کا بیان یہاں ہوگا، بات ان تک بھی پہنچے گی، حالات وہ بھی سنیں گے۔ ورنہ پھر ایسا ہو جائے گا جمعے کے اتنے بیانہ بول کر بھی، اتنے حالات بول کر بھی
قریب میں ایک مسلمان ساتھی سے ملاقات ہوئی، ایسے ہی بات چیت میں وہ کہنے لگا، کسی چیز میں کسی بات میں کوئی چیز پینا چاہتے تھے وہ، اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں پینا جی، یہ کئی کو نہیں پینا، اسپرائٹ نہیں پینا، یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے تو کئی کو نہیں پینا۔ جنگ ہو رہی جی، فلسطین کے مسلمان اور اسرائیل دونوں کے بیچ جنگ ہو رہی ہے، اب یہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے، استعمال نہیں کرنا۔ وہ ایسا کا تو کہیں کا، اسرائیل کو تو کون، فلسطین کا تو کہیں کا، یہ بول رہا بندہ، اب میں کیا بولوں اسے؟ جبکہ میں 3-4 جمعہ بیان کر دیا، مسجد اقصیٰ کی اہمیت، تاریخی حیثیت کیا، اسرائیل دھرتی کا کتنا بڑا ظالم ہے، کیسا مکار ہے، وہ تمام چیزیں کھول کے بیان کر دیا، اور کیا کریں؟ سنتے نہیں لوگ ہمارے، کیا کریں گے؟ معلوم نہیں ہوگا پھر پی لیں گے، ان کے پروڈکٹس خریدتے بھی رہیں گے، بیچتے بھی رہیں گے، نہ بیچنے والوں کو کچھ حیا اور کچھ مسلمانوں کا درد ہے، نہ خریدنے والوں کو پینے والوں کا کچھ درد ہے، معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہے، سنے بھی تو پھر بھی بیچتے بھی رہیں گے، خریدتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، اس لیے کہ حالت وہاں خراب ہوئی، سو تو فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، یہاں تو نہیں ہو رہی، تو پینے میں کیا ہے؟ اگر یہی سوچتے رہو گے، اگر یہی ہمارا خیال ہوگا تو پھر پیغمبر کی حدیث کے مطابق ہم کو مسلمان کہا نہیں چاہیے گا۔ پھر پیغمبر نے، آپ خود مثال سے سمجھو، پیغمبر نے حدیث میں فرمایا کہ پوری دھرتی کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اب آپ خود مثال سے سمجھو، اب پورے جسم کے اندر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، ہاتھ میں درد ہو تو پھر پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا۔ ایسا ہی پیغمبر نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کے مسلمانوں پر اگر وہاں ظلم ہو رہا ہو، اگر یہاں کے مسلمان امن سے ہوں، ان کے درد میں شریک ہونا اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ان کے لیے اپنی طرف سے کوئی کام ہو سکتا ہے، ان کے دفاع اور ڈیفنس کا، مدد کا، نصرت کا، تو پھر وہ کرے، جا سکتے تو جائیں، یا پھر یہاں رہ کر کوئی اور مالی تعاون کر سکتے تو مالی تعاون کرے، یا پھر ان کے پروڈکٹ کو، وہاں ہمارے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا جو دشمن ہے اسرائیل، ان کے پروڈکٹ کو، مصنوعات کو بائیکاٹ کر سکتے تو کرنے کا یہ کام کر سکتے، کرو پھر، یا پھر آخری درجہ ان کے لیے دعا تو کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اب کیا کہیں گے؟ تو پیغمبر کی اس حدیث کو سامنے کر اگر یہ کہا جائے تو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہہ بھی سکتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کے جسم میں کسی انسان کے عضو میں درد ہو، دوسرا عضو اگر وہ تکلیف محسوس نہ کرے، درد محسوس نہ کرے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا، نتیجہ نکلے گا کہ اگر جسم کے کسی عضو میں اگر یہ ہاتھ میں درد ہو تو پھر جسم کے کسی دوسرے عضو میں درد نہیں ہو رہا، آنکھ آنسو نہیں بہا رہی ہے، یا پھر پیر چل کر جانے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ یہ پیر شل ہو گیا ہے، یہ ہاتھ شل ہو گیا ہے، شل کا مطلب لچک کھا گیا، وہ کام نہیں کر رہا، اسے ہوا ماری ہے، اب یہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی سمجھا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا۔ اگر انسان کے جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہو، ہاتھ کو تکلیف ہو، پیر قدم اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یا پھر کوئی اور اس کے دوا دارو کا، اس کے علاج کا، اس کی بیمارداری کا، بیمار پرسی کا کوئی خیال نہیں کرتے، تو یہ سمجھا جائے گا یہ عضو اور یہ پارٹس پورے بیکار ہو گئی، یہ شل ہو گئی، یہ خراب ہو گئی، ہوا مار دی ہے، ان کا رہنا نہ رہنا دونوں ایک برابر ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان پر ظلم ستم ہو، اگر دوسری جگہ کے مسلمان ان کا درد نہ بڑھتے ہوں، ان کے غم میں شریک نہ ہوں، تو پھر یہی سمجھا جائے گا یہ مسلمان بھی شل ہو گئے، ان کو بھی لقمہ مار دیا، یہی کہا جائے گا۔ اب ہمارے کو لقمہ مارا کیا؟ نہیں مارا، پھر درد کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے اندر؟ درد کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ میں کہہ سکتا ہوں اس وقت میں، گرچہ آپ میں سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو ایک اللہ کی بات بولنا ہے اور اس کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بولنا ہے۔ اب انہوں بولنے نہیں گھبرا رہے اپنی کتاب میں، تو مجھے اس کی کتاب میں اپنے سر میں محفوظ کر لیا، پھر ان جو بات بولا ہے اللہ، پھر اس کی بات مجھے بولنے کیا ڈر خوف ہے؟ جب ان نہیں ڈر رہا
پھر اس کی کتاب محفوظ کر کے اس کی بات بولنے کے واسطے بات میری نہیں ہے، بات اس کی چاہیے، اللہ کی چاہیے، زبان میری ہے، تو پھر اس کی بات بولنے کے واسطے پھر اس کے ماننے والے لوگوں کے سامنے پھر بولنے کیا ڈر ہے؟ مجھے بولنے میں ڈر نہیں ہے، آپ سننے میں ڈرو نکو۔ درد کیوں نہیں ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، 100 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ہمارے کو درد کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک وجہ، درد نہ ہونے کی ایک وجہ، جب آدمی حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا دل دماغ بھی وہی سوچتا ہے۔ مطلب کیا؟ جب آدمی حلال چھوڑ کر حرام استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر رحم، کرم، محبت، پیار، ان ظلم کر رہا بول کر وہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے آدمی پر ظلم کریں دے بھائی، میرے اوپر تو نہیں ہوا، تو میرے اوپر ہوئے وقت تو دیکھیں گے، اس کو مارا، بازو گھر والے کو مار رہا، کہاں کی کیا ہو رہا، مجھے کیا پڑی ہے، یہ کب آتا بولو؟ جب آدمی حرام استعمال کرتا ہے تو یہ آ جاتا، جب اپنا 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 اپنا، بس میں اچھا ہے کیا، چلو رائٹ، پوری دنیا جائے بھاڑ میں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اچھا ہے کیا، چلو رائٹ۔ اسے مسلمان نہیں بولتے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہی مثال سے سمجھا نہیں، مسلمان بولے تو ویسا ہونا، درد دوسرے کا ہونا۔ ارے آج کا دور اور آج کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، دوسرے کے درد میں شامل ہوئے تو ہوئے، نہیں تو نہیں۔ کم از کم ایک جنا مر رہا بولے تو اسے دیکھ کر ہنسے تو اچھی بات ہے، ایک جنا مر رہا تو اسے دیکھ کر ہنسنے والے آج مسلمان۔ ایک جنا بلندی پر چڑھ رہا، اچھا کمالے کو جی رہا، اچھی عزتیں مل رہی اسے، پھر آج نہیں سوچنے والے یہی مسلمان۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا، ایک زمانہ کیا تھا کہ ہمیں اچھے رہندے نہیں رہندے، دوسرے لوگ اچھے رہندے نہیں، ہمیں کھاندے نہیں کھاندے، دوسرے لوگ پیٹ بھر کھاندے۔ صحابہ کا یہی زمانہ تھا، صحابہ کا یہی دور تھا، یہی مزاج تھا ان کا۔ ہمیں کھائے نہیں کھائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے پیاس کھانے کی، بھوک کی کوئی فکر نہ ہو، انہوں کھا لیے کیا، اچھا رائٹ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف کر رہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھا کر پڑھو، سمجھ میں آئے گی بات۔ صحابہ کی قربانی میں اور صحابہ کی ایثار ہمدردی میں آیت بتا رہی ہے، یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ وہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ انہوں نہیں کھائے تو بھی دوسروں کو کھانے کی فکر کرتے، انہوں نہیں پیے تو بھی خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے کی فکر کرتے، یہ مزاج صحابہ کا۔ اب ہمیں ان کے ماننے والے، اب ہمارے اندر کو وہ صفات آنا نہیں آئیں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ انکمپلیٹ مسلمان بولیں گے، کمپلیٹ مسلمان نہیں بولیں گے، انکمپلیٹ مسلمان ہی ہوگا لیکن انکمپلیٹ ہوگا، نامکمل ہوگا۔ پھر سمجھو حالات کو، سمجھو، پورے دین میں آ جاؤ، پوری شریعت پر آ جاؤ۔ ارے بھائی 1 روپیہ نہیں ہے 100 روپے بننے کے واسطے، نمک پر 9 روپے ہے، صرف 1 روپیہ نہیں ہے تو پھر 100 روپے نہیں بنتے۔ اب آج سے 20 سال پیچھے چلے جاؤ، اس وقت تو آج سے 20-25 سال چلے گئے تو اس وقت 4 آنے 8 آنے 10 پیسے چلتے تھے، تمہیں دیکھے ہوں گے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جا کر تو پھر 100 روپے میں کتنے روپے ہوں گے؟ اگر نمک پر 9 روپے ہے تو پھر 100 روپے کے لیے پھر اور 1 روپیہ ہونا پڑے گا، اور 1 روپے کے اندر کتنے پیسے پڑیں گے؟ 10 پیسے ہے تو پھر 10 پیسے کتنے ہونا، 25 پیسے تو کتنے ہونا، وہ کتنے ہونا وقت ہے، صرف 1 پیسہ نہیں ہے۔ پھر تب بھی 1 پیسہ نہ ہو تب بھی وہ 100 روپے نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے۔ تو ویسا ہی ہماری مثال بھی ہے، صرف ایک بات پر عمل کر لیے، دوسری باتوں پر عمل نہیں کر رہی، جو بات اچھی لگ رہی ہے اسے پسند کر کے عمل کر رہی ہے، جو بات اچھی نہیں ہے یا پھر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں اب تک نہیں سنے، اب سنا رہی ہو تو اسے سننے کی نہیں چاہ رہا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسا اب بول سکتے ہیں لوگ، پہلے سے بولتے آ رہے سے تمہیں بول رہے سنی، لیکن تمہیں نہیں سنی، سننے کا مطلب کیا، تمہارے پاس ویسا بولنے والے نہیں آئے، اب بول رہی، اب تو سنو، اب تو سمجھو، اب بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ حالات آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر بولنے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہوں گے، ظالم کو ظالم بھی قوم نہیں سمجھے گی، ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا، بلکہ ظالموں کو ان کو سوار کر اور ان کو سنگار کر کہا جائے گا، دیکھو اچھا آدمی ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، لیڈر ہے، سیاستدان ہے، بڑا جنٹل مان ہے، یہی کہا جائے گا۔ ظالم کو
خوبصورت شکل دے کر پیش کیا جائے گا. اب ہماری قوم کی پوجا پرستش کرے گی, ان کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. سمجھ پیاری بات. اب ہیں بولنے والے, سنو اب ان کو. ایک دور وہ آئے گا کہ بولنے والے نہیں رہیں گے, پھر بولنے والے نہیں رہیں گے. بولنے والے تو چھوڑو, آگے کی دور کی بات ہے, بولنے والے چھوڑو. حلال حرام, شریعت سنت, شرک توحید, یہ سب دوسری باتیں, بات کی باتیں. قوم کو ایک دور وہ آئے گا, پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قوم پر, زمانے پر, دھرتی پر, مجھے ماننے والے بندوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا ان کو کلمہ تک معلوم نہیں ہوگا. کوئی بوڑھی ہوگی وہ کہے گی کہ ہمارے باپ دادا ایسا بولتے تھے, وہ کیا کیے, کلمہ کہتے با وہ پڑھتے تھے ہمارے دادا, انہوں تمہیں بھی پڑھ لے تو اچھا رہتا باپ, یہ تک بولنے کا وہ زمانہ آئے گا. اب بولنے والے ہیں, ان کی قدر کر لو, ان کو سن لو. ظالم کو ظالم بولنے والے ہیں اور دشمن کو دشمن بولنے والے ہیں. اب ان کو برداشت کرو, کوئی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر نہیں سنیں گے تو پھر وہ دور دیکھنا پڑے گا. پھر تو میری بات کہاں سے کہیں چلے گئی. تو ہمارے مسلمانوں کے لیے, مستورات کے لیے ایک خواتین منزل ہونا چاہیے. اس لیے کہ جمعے سے جو پیغام ملتا ہے ہمارے مسلمانوں کو, جمعے کے جو بیانات ہوتے ہیں, یہ حالات کو, قرآن کو, حدیث کو, مسلمانوں کے حالات کو, معاشرے کو سامنے رکھ کر, سماج کو سامنے رکھ کر بیانات ہوتے رہتے ہیں. مطالعہ کر کے آتے رہتے ہیں, نوٹ کر کے آتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں. جو دوسرے بیانات ہوتے ہیں اتنا نوٹ کر کے, پڑھ کے, مطالعہ کر کے نہیں آتے ہیں, لیکن اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا نظام جیسا مردوں کے لیے ہوتا ہے, ویسا ان کو مستورات کے لیے الگ حال, ان کی خواتین منزل یا خواتین حال کے نام سے پردے کے ساتھ الگ دروازہ, الگ دریچہ, الگ ان کے لیے دہلیز, وہاں اگر ان تک بات پہنچے ساؤنڈ اسپیکر کے ذریعے سے, بے پردگی کے ساتھ نہیں. ہم بھی قرآن پڑھے, ہم بھی شریعت پڑھے, ہم کو بھی عقل ہے, ہم یہی کہتے ہیں. پردے کے ساتھ اگر ان کے پاس, ان تک ہمارا یہ پیغام جائے گا تو پھر ان کو معلوم ہوگا حالات کیا ہے. ورنہ پھر اتنے بیانات ہو کر بھی, اتنے حالات ہو کر بھی, یوٹیوب پر فلسطین کے, مسجد اقصیٰ کے, وہاں کے مسلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے دیکھ کر بھی اب بھی مسلمانوں کو فلسطین کیا, وہاں کیا ہو رہا, اسپرائٹ پینا کو جی بولے تو کئی کو نہیں پینا, یہ مسلمانوں کی حالت ہے. جبکہ علماء کرام اپنے بیانات کے اندر اب تک بیان کرتے آ رہے فلسطین کی حالات اور تاریخ کو. اب تمہیں لوگ سن کر تم کو یاد نہیں ہے تو پھر عورتیں ان کو کیا معلوم ہے, اسپرائٹ پینا نہیں پینا بول کر, سرف ایکسل برتنا نہیں برتنا ان کو کیا معلوم ہے, ایریل برتنا نہیں برتنا ان کو کیا معلوم ہے, ان کو کیا پڑی ہے. صابن ہونا جی بتا, کپڑے دھونے سرف ہونا, بہترین سرف کون سی ہے, سرف ایکسل پکڑ کر لاؤ. ہضم ہونے کے واسطے بہترین ٹھنڈا کون سا ہے, مشروب ٹھنڈا اسپرائٹ ہے, چلو لے کر آؤ, کوئی بات نہیں ہے. یہی تمہیں لوگ اتنے بیان سن کر بھی تمہارا یہ حال ہے, مسلمانوں کا یہ حال ہے. بیچنے والے بیچ رہی, خریدنے والے خرید رہی, لینے والے لے رہی. کسی کو کئی کو خریدنی بولے تو یہ کوئی سو, کئی کو نہیں پینا بول کر ہے. ویسا کا تو کیا, اسرائیل کا تو کون, فلسطین کا تو کیا, مسجد اقصیٰ کا تو کیا, یہ حال ہے. اور اس سے بڑھ کر اور آگے بات کہوں, بہت سارے مسلمانوں کو اتنا بھی نالج نہیں ہے کہ ہمارے پرافٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, مزار, روزہ کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے. اب تم میں سے کن کو کتنے لوگ معلوم ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ, قبر کہاں ہے یہ بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. اب کیا کروں میں دوسرے قوم کی بات نہیں کرتا, ہمارے پولور کی بات کروں. لوگوں کو پوچھا, بچوں کو پوچھا, نہیں بولے. اب میں کیا کروں. اب کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے, کتنے بڑے بڑے بیانات کی ضرورت ہے. آدھے گھنٹے میں آپ سمجھ جائیں گے پوری پیغمبر کی زندگی کو. پورا قرآن ایک پارا تجوید سے پڑھے, عبد الرحمن سدیس کے مکے کے امام کے انداز میں پڑھے تو پھر آدھا گھنٹے قرآن پڑھ نہیں سکتے. اب پھر پورا قرآن کو کیسا سمجھائیں. سنو سمجھو حالات کو, ورنہ پھر حالات بہت قریب ہے. عیسیٰ کا نزول بالکل قریب ہے. حالات بتا رہی عیسیٰ آنے والے ہیں. حالات نسزگری اور مسلمانوں پر ظلم بتا رہا ہے. مسلمانوں کے عبادت گاہیں اور مسجدوں کی جگہوں میں مندروں کا بننا, مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ڈھایا جانا, یہ حالات کا ناسازگار ہونا, یہ بتا رہے ہیں کہ مہدی آنے والے ہیں. عیسیٰ کا ظلم بالکل قریب ہونے والا ہے. ہمارے دور میں ہو تو ہمارے دور میں ہوگا, یا پھر ہمارے نسلوں کے دور میں وہ دور ہونے والا ہے. دجال کا بالکل ظہور ہونے والا ہے, اس کا خروج ہونے والا ہے. اب پھر ویسے حالت آئیں گے تو کیا کریں گے. اب اتنے بیانات کر کچھ لوگ کسی کی اسے اللہ مانتے بیٹھی, شکیل بن حنیف کو نبی مانتے بیٹھی, غلام محمد قادیانی کو, چمچوں کو پیغمبر مان رہی اسے.
اب اور ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا، گئے جمعہ بولتا بولتا بات کہیں سے کہیں چلے گئی، ایک زمانے میں ان بولتا تھا شکیل بن حنیف کا، اورنگ آباد میں رہتا ہے، تو اس کے چمچے اس کے ماننے والے لوگ پوری جگہ پھیل کر مسلمانوں کے جو کچے مسلمان ہیں ان کے عقیدوں کو برباد کر رہے. اور اس کا عقیدہ کیا؟ ایک مرتبہ بولتا میں مہدی بولتا، کبھی بولتا میں عیسیٰ، ایک بار بولتا رہتا. گئے جمعہ بولا جملہ میں شکیل بن حنیف، اس کا دعویٰ ان کیا بولتا؟ میں عیسیٰ بولتا. دیکھو ٹائم کی یہ چال ہے، ہمارے بیانات کو ٹائم کو پڑھتا نہیں، دونوں کو دشمنی سے عقیدے اہم باتیں حالات بولتے رہیں گے نہیں، قوم کو سمجھاتے رہیں گے تو پھر ان کو ہمارے کو ٹکر ہی پڑھتا نہیں ہمارے دونوں کو، یہ جاتا رہتا اس کا کام جانے کا. لیکن تمہیں سمجھو، تمہیں سمجھ گئے شکیل بن حنیف کون تمہیں سمجھ گئے، ریاض احمد گوہر شاہی کون تمہیں سمجھ گئے، اور فیاضی فتنہ یہ تمہیں سمجھ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین تمہیں سمجھ گئے، توحید کیا تمہیں سمجھ گئے، بس یہی کافی ہے، دوسری اور کوئی مجھے دوسری فکر نہیں ہے. مجھے بڑی فکر یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہو جائے، بس عقیدے صحیح ہو جائیں. اعمال کا درجہ بات کا، مجھے تمہارے اعمال کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا تمہارے ایمان کی فکر ہے، تمہاری عقیدوں کی فکر ہے. اس لیے علماء کرام تڑپتے ہیں. عقیدہ ایمان یہ کب جاتا معلوم نہیں، کب آتا معلوم نہیں. اب ان بولتا سب باتوں میں اسی پر بھروسہ کر لیں گے تو پھر ایمان چلے جائے گا. اب ان بول رہا کیا، میں عیسیٰ بول رہا. اب اس کا نام اب تمہارے کو معلوم ہوگا. عیسیٰ کا تو کون، عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے، باپ تھے ان کو، باپ تھے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، معلوم نہیں کسی مسلمانوں کو. بولو ذرا زور سے، یاد ہونا تمہارے کو بھی، جو باتیں اہم ہوتی ہیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں ان باتوں کو تمہارے ذہن کے اندر بٹھاتا رہتا ہوں بھائی بار بار بول کر. تو یہ بات بولو، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ تھے کیا، نہیں تھے. تو پھر ان بول رہا کیا بول کر، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف. ان بول رہا میں عیسیٰ بول کر، اس کے نام کے اندر آپ نوٹ کرو شکیل بن حنیف، حنیف کا بیٹا شکیل. ابھی کیا دعویٰ اس کا، عیسیٰ بول کر بول رہے ہیں. قیامت کے قریب میں جیسا کہ عیسیٰ آنے کا تمہارا عقیدہ ہے تو میں عیسیٰ بول کر بول رہا ہوں. عیسیٰ آئیں گے صحیح بات ہے، لیکن عیسیٰ کو باپ نہیں ہے رے کمینے، تو سمجھا نہیں ہے. دعویٰ کرنے والا خود بتا رہا، اس کا نام ہی تھا شکیل بن حنیف. عیسیٰ کو باپ نہیں ہے، دیکھ تیرے نام میں دیکھ لے تو کیسا جھوٹا ہے، مکار ہے، کمینہ ہے، تو رذیل ہے، قوم کو گمراہ کر رہا، برباد کر رہا، قوم کے عقیدے کو ایمان کو برباد کر رہا. تو اس کا نام خود بتا رہا شکیل بن حنیف، حنیف کا بیٹا شکیل. عیسیٰ کے نام کے ساتھ قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن میں جہاں جہاں عیسیٰ کے نام کے ساتھ ان کے جہاں عام پبلک کے ناموں میں سن آف ہوتا ہے، عیسیٰ کا نام جہاں جہاں آیا ہے سن آف کی جگہ میں قرآن مجید میں مریم آیا ہے، باپ کا نام نہیں آیا. اٹھا کر قرآن دیکھو آپ، قرآن میں جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اور ان کے نام کے بازو میں مریم آیا، ان کے نام کے بازو میں سن آف ہوتا ہے، بن بیٹا، عیسیٰ بیٹا کس کا ہے، وہ بیٹے کے بعد میں جس کا نام ہوتا ہے وہاں باپ کا نام نہیں ہے قرآن مجید میں، اماں کا نام ہے، مریم کا نام ہے. اب ان بول رہا کیا، شکیل بن حنیف، حنیف کا بیٹا شکیل میں عیسیٰ ہوں بول رہا ہوں. اب یہ تھے بیانات سن کر بھی ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل، ہمارا جنریشن اس کو فالو کرتے جا رہی ہے، اس کو فالو کرتے جا رہی ہے. اور ایک کمینہ، اس لیے میں بولتا ہوں آپ کو، ہمارے اگر علاقوں میں تمہارے کو اگر کوئی آدمی نظر آ گیا، وہ لوگ کیسے رہیں گے، انہوں تمہارا سوال پیدا ہو سکتا ہے ایسے کمینے لوگ کیسے ہوں گے، عیسیٰ بولنے والے، اللہ بولنے والے لوگ کیسے ہوں گے، ایسے رہیں گے. انہوں داڑیاں رکھ لے کو، جبے پہ لے کو رہیں گے. انہوں بھی آ کر کیا کریں گے، اپنے جھوٹے دعوے اور اپنے جھوٹے عقیدے کا پرچار کرتے رہیں گے. اگر کوئی آدمی اگر ایسا آپ نظر آ گیا، چور، ایمان کا چور آپ کو نظر آ گیا، ہمارے پاس پکڑ کر لاؤ اسے، اس کی فل دھلائی کر کے بھیجیں گے. نہیں ماننا اسے، دیکھو پنپ نہیں دینا ان کو. اس لیے اگر کسی بھی محلے میں، کسی بھی ہمارے گلی میں اگر کوئی نیا آدمی اگر پہنچ رہا ہو تو اسے پوچھو کون ہے، کہاں کا ہے، کیا عقیدہ، سب پوچھ کر یہ کرنا. سو بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، شادی بھی کرو تو آج کے ماحول کے حساب سے بزرگوں نے، عالموں نے، مفتیوں نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کب کی لکھے کتاب نام معارف القرآن، لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں کب کی لکھے، سو کیا لکھا ہوا ہے، نکاح بھی کرے تو بچے والوں سے ان کے عقیدے کیا، ان کی نظریات کیا، ان کا موقف کیا ہے، سب پوچھ کر شادیاں کرو، یہ تک لکھے بزرگان کتابوں میں. اب ہمیں کیا پوچھتے ہیں، ہمارے کچھ معلوم نہیں عقیدہ کا تو کیا بول کو.
اب عقیدہ کا تو ہمارے کام نہیں، تو ہم کو کیا پوچھیں گے شعب والوں کو؟ پڑھاؤ سمجھاؤ بچوں کو، دین پڑھاؤ بچوں کو، شریعت سنو، عقیدے سیکھو۔ اعمال سیکھنے سے پہلے، اعمال کرنے سے پہلے عقیدے کرو، عقیدے سیکھو پہلے۔ عقیدے سیکھیں گے پھر عمل قبول ہوگا، عقیدے صحیح نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ روز عمرہ کرتے رہو، ایک بھی آپ کا عمرے کا ثواب آپ کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں جائے گا، اس لیے کہ عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کیا، انگریز اس کو خرید لیا تھا، انگریز کے ہاتھ بک گیا، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا تھا، انگریز کے ہاتھ بک گیا تھا، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا تھا۔ پھر اب اس وقت میں انگریز کا پلان کیا تھا؟ ہندوستان کے مسلمان بیدار تھی، اب بیدار ہونے کی وجوہات معلوم کی۔ برطانیہ کی وائس رائے وہ اپنے ایک تحقیق کرنے کے لیے ایک فوج کو، ایک جماعت کو، کچھ لوگوں کو یہاں بھیجتی ہے، تحقیق کر کے آؤ ہندوستان اب تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں آیا، آزاد کیوں نہیں ہوا، ہمارے قبضے میں کیوں نہیں آیا، معلوم کر کے حالات۔ تو یہاں کا ایک آدمی بولتا ہے، مسلمان یہاں کی ہندوستان کی یہاں کی عوام پبلک مسلمان خاص کر بیدار ہے۔ تو یہ آدمی رپورٹ لکھ کر وہاں بھیجتا ہے، تو وہاں کی ان کی بڑی ہے جو وہاں سے اسے لکھتی ہے، مسلمان قوم بیدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک وجہ تو مسلمان موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں کا مطلب کیا؟ ان کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ اب یہ لفظ بھی بولے تو پکڑ کے لیتے، یہ لفظ ہی بولے تو بھی جہاد کے اوپر بولے تو پکڑ کے لیتے۔ کیا عجیب زمانہ ہے۔ آج تک بتاؤ کہ کتنے مسلمانوں نے کتنوں کو ظلم زبردستی سے گلے پر چاقو، تیر، تلوار رکھ کر، ریوالور رکھ کر کلمہ پڑھایا ہے۔ ایسا پڑھائے بھی نہیں، پڑھا سکتے بھی نہیں ایسا۔ قرآن کہتا ہے جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر کے لیے اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، پیغمبر تمہیں کسی کو زبردستی دین داخل نہیں کر سکتے۔ اگر زبردستی تیر، تلوار، نیزہ رکھ کر اسلام قبول کرانا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہتا تھا۔ اپنی پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر بھی ابو جہل کو لٹھا لے کر بولتے، پڑھتا میرے بیٹا بول، تو پڑھتا تیرا گردن اٹھانا بول کر بولتے تھے۔ عمر بولتے تھے نہیں ہے کہ مطلب کیا؟ انہوں نہیں کرے کہ مطلب نہیں ہے، نہیں کرنا ہے ویسا۔ اگر کرتے تو انہوں پھر جبھی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا تھا، دنیا کے اندر کوئی بھی ایک بھی غیر مسلم پناہ نہ تھا۔ اب آج آپ اخبار دیکھو، میڈیا دیکھو، پیپر دیکھو، نیوز دیکھو، کتنے مسلمانوں کو اور کتنے ہمارے مسلمان بچوں کو غیر مسلم اپنے دھرم کے نعرے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں۔ جے شری رام بولو، اسکولوں کے اندر بھی لبیک نہیں، یسار نہیں، جے شری رام بولو۔ اب کیا بولیں گے؟ ان کی زبردستی ہے، یہ اپنے دھرم کا پیالہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ہم اپنے دھرم کا پیالہ پڑھا رہے ہیں؟ کون ظلم کر رہا ہے؟ اور بات آگے، ہمارے بادشاہ ظلم کرے کہتے، اورنگزیب ظلم کرے کہتے، ٹیپو سلطان ظلم کرے کہتے، ان کی زمینیں چھین لیے کہتے، ان کے پاس کام کرتے غیر مسلموں کو مار دیے کہتے، مندروں کو توڑ دیے کہتے۔ کہاں کی بات ہے؟ ٹیپو سلطان کو پڑھے ہی نو۔ انگریز، تاریخ کی ایک بات بولتا ہوں، بڑی نقطے کی پوائنٹ کی بات، تاریخ کی بات۔ انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تھا تو پہلے کے زیادہ دن، تقریباً 100 سال مسلمان زیادہ محنت کریں، اس کے بعد پھر غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ تو جتنے لوگ آزادی ہند کے وقت میں شامل ہو کر خدمت کیے اور جنگ کیے، انگریز کو یہاں سے بھگانے کا کام کیے، ان میں سے کون سا ایسا آدمی ہے بتاؤ جس کے مرنے کے بعد انگریز اس کی قبر کے پاس، اس کی میت کے پاس جا کر یہ کہا ہو اب اس کے مرنے سے ہم کو تسلی ہو گئی ہے، اب یہ مر گیا، ہمارے راستے کا کانٹا نکل گیا، راستے سے راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ یہ کس کے مرنے پر کہا انگریز؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو ایسا جملہ، اب ان مر گیا تو ہمارے لیے راستہ آسان ہو گیا، اب ہندوستان ہمارا ہو گیا، یہ کس کے مرنے پر کہا انگریز؟ کس کے مرنے پر کہا بتاؤ؟ کوئی غیر مسلم کے مرنے پر انگریز ایسا کہا ہو بتاؤ؟ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کے غلام نے، ان کے سپاہی نے ان کے ساتھ غداری کی تو پھر ان کو موت کا اور شہادت کا جام پینا پڑا، تو اس وقت میں انگریز آ کر ان کے سامنے کہتا ہے
جنرل ہارس آخر الاسلام میں کہتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی قبر اور میت کے پاس آ کر، اب ہمارے لیے جو ہندوستان کے اندر کانٹا تھا، فائٹر تھا، ہیرو تھا، مجاہد تھا، اب وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ یہ کب کہا؟ کس کے قبر کے پاس کہا؟ کس کے میت کے پاس کہا؟ ہمارے ٹیپو کے قبر اور میت کے پاس کہا۔ اب بتاؤ کہ وہ جرأت مند کتنا ہوگا، اس کی ہمت کتنی ہوگی، اس کے ہمت اور جرأت سے، اس کی طاقت سے، اس کی زندگی سے، اس کے سانسوں سے انگریز کے پتے پانی ہوتے تھے، ان کو پیشاب پڑتا تھا، ان کے بچے نہیں سوتے تھے۔ بتاؤ، یہ بھی تاریخ کی بات ہے، جب انگریز کے بچے سوتے نہیں تھے تو ان کی مائیں اور وہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کس کا نام لیتے تھے؟ ہمارے ملک کے کس غیر مسلم بھائی کا نام لیتے تھے؟ وہ آرا دیکھو، سو جا بیٹا بول کر بولتے تھے۔ بتاؤ، تاریخ کو گواہ ہے۔ ٹیپو کا نام لیتے تھے، بیٹا سو جا، ٹیپو آ رہا ہے، ٹیپو آئے گا۔ بچوں ہمارے مسلمان بادشاہوں کے نام لے کر بولتے تھے۔ ٹیپو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، سب کو انہوں نے سب کچھ دیا ہے، سب کو سب کچھ دیا۔ ہمارے بادشاہان، مسلمان بادشاہان کسی کا ایک پیسہ نہیں کھائے، نہیں کھائے، نہیں کھایا انہوں نے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں، میزائل جو تیار ہوئی نہیں ہے، اب ہم جو بولتے نہیں اے پی جے عبد الکلام آزاد، اے پی جے عبد الکلام انہوں تیار کیے، انہوں تیار نہیں کیے۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے میزائل تیار کرنے والا سائنٹسٹ ٹیپو سلطان شہید ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، معلوم ہوگا۔ اے پی جے عبد الکلام نہیں، ان سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید میزائل تیار کیے، انہوں سائنٹسٹ تھے، اصل سائنٹسٹ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے بادشاہان ایسی زندگی گزار کر گئے، ان کے بادشاہت، ان کی سلطنت، ان کی حکومت کا اعتراف ہمارے یہاں کے لوگ کریں تو کریں، نہ تو نہ کریں، لیکن انگریز ان کی بادشاہت کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک پیسہ تک ہمارے بزرگوں نے نہیں کھایا۔ کئی بار جمعے کے موقع پر کہہ دیا میں، پھر سن لو آج۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں 2-3 سال پہلے میڈیا کے اندر باتیں ہو رہی تھی، اورنگزیب ایسا کر دیے، ایسا کر دیے، لوٹ لیے، یہ کر دیے، وہ کر، کیا بھی نہیں کرے، ایک پیسہ نہیں کھائے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا، اگر 3 سال تک گنتے رہیں گے تب بھی ان کے پاس ہے سو پیسہ نہیں ہو جاتا، ابھی گننا باقی رہتا۔ اتنے پیسے تھے ان کے پاس، وہ اتنے بڑے مالدار تھے، وہ اتنے بڑے مالدار ہو کر بھی 3 سال پیسہ گنتے بھی نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ اتنے پیسے ہیں تو بھی انہوں کیا کرتے تھے معلوم؟ ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں، ایسی ٹوپیاں بنتے تھے، جالی کی ٹوپیاں بنتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، انہوں قرآن لکھتے تھے، ٹوپیاں بنتے تھے، وہ بیچ کر جو گزارا ہوتا تھا وہ لوگ کھاتے تھے، سو حکومت کا پیسہ نہیں کھاتے تھے۔ اب ایسے بادشاہان ایک بھی نہیں پیسہ کھائے انہوں، اور ان کی میت کے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ٹوپی سے، سو پیسوں سے انہوں اپنے میت کا انتظام کرنے کے لیے بول کر گئے سو۔ اب ایسا بادشاہ ایک پیسہ نہیں کھائے سر کا، چاہتے تو انہوں پورا لپٹ کے کھا سکتے تھے، کون پوچھتا بادشاہ کو۔ اور ایک بات بھی سمجھو، جب تک اورنگزیب عالمگیر تھے، ان کی حکومت تھی، تب تک انگریز آیا تھا۔ 1601 میں انگریز یہاں آیا ہے، 1601 کے اندر، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر جب تک تھے تب تک انگریز کو اپنی چال بازیاں، مکاریاں کھل کر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد میں انگریز بڑے زور شور سے اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرتا گیا، تو ان کا سکہ اور ان کی وجہ سے انگریز کو ان کے پتے پانی ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا کہا جا رہا؟ ہمارے بادشاہوں کو گالیاں دی جا رہی، ہمارے بادشاہوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ بکے جا رہی، اور ہماری مسجدوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں۔ اب بتائیں، شریف کے اندر آپ کو ایک خاتون آ کر میڈیا کے اندر کہتی ہے کہ مسجدوں سے جمعے کے نظام کو ختم کر دو، مسجدوں کے ذریعے سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اور مسجدوں کو، بڑی مسجد ہو تو وہاں 25 آدمی زیادہ سے زیادہ، چھوٹی مسجد ہو تو پھر وہاں 10 آدمی بیٹھے۔ اب اس کے بولنے کی وجہ اور مطلب کیا؟ وہ آگے بولتی ہے میڈیا کے اندر، اگر جس مسجد کے جمعے کے بیان کے بعد دنگا فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، تو پھر اس مسجد کو اور اس مسجد کے خطیب کو ہم کیا کر دیں گے؟ سیل کر دیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ اب کتنی مسجدیں ایسی ہوئی کہ جہاں جمعے کے بیان کے بعد جھگڑا ہوا ہو، آ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا یہاں کیا بات ہوتی ہے، ہماری قوم کو ہم کیا بولتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں۔ تم جو پتھروں کی پوجا کرتے ہو، تمہارا دیکھا دیکھی ہماری قوم تمہارے سے محبت، تمہارے ساتھ اخوت اور تمہارے ساتھ ہمدردی کا تم کو پیالہ پڑھاتے ہوئے، تمہارے ساتھ رہ کر
تمہارے جیسے برے کام ہماری قوم کرنے لگی ہے، تم پتھر کی پوجا کرتے ہو، ہماری قوم پتھر کی پوجا کر رہی ہے، تم جھاڑ کی پوجا کرتے ہو، ہماری قوم بھی اللہ کی توحید اور اس کی پوجا اور اس کی پرستش اور اس کی بات کرنے کو چھوڑ کر تمہارے جیسا جھاڑوں کی پوجا کر رہی ہے، تم قبروں کی پوجا کرتے ہو، قبروں پر چکر اور طواف لگاتے ہو، ہماری قوم بھی اللہ کے خانہ کعبہ کو، گھر کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر تمہارے جیسا پتھروں کا طواف کر رہی ہے۔ ہم ان کو وہ لوگ کو کرو، یہ کرو، ہمارے دھرم کو اپناؤ، ہمارے کلچر کو اپناؤ، ہم یہ توحید کا پیالہ پڑھاتے ہیں ہماری قوم کو۔ اس کے علاوہ یہاں دہشت گردی کا، ٹیررزم کا سبق پڑھا نہیں جاتا۔ اور کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے برسرے میڈیا، سوشل میڈیا پر آ کر، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے میڈیا پر آ کر کہا ہو کہ ان کی بچیوں کو پٹاؤ، ان کی بچیوں کو جال میں پھنساؤ، اور کتنے غیر مسلم بھائی ہمارے ملک کے جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہو آ کر میڈیا کے اندر کہ ان کے بچوں کو پٹاؤ، ان کے بچوں کو جال میں پھنساؤ۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں ان کے واقعات۔ ہم نے کبھی ایسا پیغام نہیں دیا ہماری قوم کو، ہم نے ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کے پیغام نہیں دیا کہ تم غیر مسلم کے بچوں کو پٹا کر آؤ، ہم نے نہیں کہا۔ لیکن آج کتنے غیر مسلم ایسے ہیں نفرت پھیلانے والے کہ ان کے سروں میں اور ان کے اوپر حکومت کا ہاتھ ہے، حکومت کے انڈر میں رہ کر ایسی ایسی باتیں نفرت کی پھیلاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی مظلوموں کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور مسلمانوں کے قرآن کے بارے میں ایسی بے کی باتیں۔ ایک آدمی ایسا جو دیکھنے کے اعتبار سے پنڈت ہے، پوجاری نظر آتا ہے، لیکن آج کے اکثر جو لوگ پوجاری اور پنڈت قسم کا لباس پہنتے ہیں، جو لوگ ایسا لباس پہن کر دوسرے دھرم کو حملہ کرتے ہیں، ان کی قرآن گندی ہے، ان کا پیغمبر ایسا تھا ویسا تھا۔ جو آدمی اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم والوں پر حملہ کرتا ہے، دوسرے دھرم کے بارے میں بات کرتا ہے، سمجھو کہ یہ اپنے دھرم پر عمل نہیں کر رہا۔ اپنے دھرم پر عمل کرنے والے اپنے دھرم پر چلتے رہتے ہیں، اپنے دھرم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں بولتے ہماری قرآن کی بات ہے، ہمارے دھرم کی بات وہ بولتے رہتے ہیں، ہمیں وہ دھرم کی بات نہیں بولتے۔ کیوں؟ ہمارا دھرم یہ ہے، ہمارا سبق یہ ہے، ہم پڑھے یہ ہیں۔ تو جو آدمی ایسا بولتا ہے قرآن گندی کتاب ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، تو پھر ان کو میڈیا کیوں نہیں پکڑتی؟ کتنی مسجدوں کے بیانوں کے بعد، جمعے کے بیانوں کے بعد کتنی مسجدوں کے باہر میں دنگا فساد ہوا؟ اب یہ عورت کیوں بول رہی ہے؟ وجہ کیا بولنے کی؟ بس نفرت کا بازار گرم کرنا ہے۔ اور ایک بات بھی سمجھو، حالات بہت خطرناک ہے، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ اب صرف ایک بابری مسجد ہی دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئی ایسی بات نہیں ہے۔ 1990 کے اندر ایک غیر مسلم بندہ ایک کتاب لکھا، اب بالکل قریب میں وہ کتاب چھپ کر آنے والی ہے، پورے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں وہ کتاب آنے والی ہے۔ انگریزی کے اندر ایک غیر مسلم بندہ کتاب لکھا 1990 کے اندر، 1990 کے اندر۔ اس کے اندر وہ بندہ لکھا ہے کہ تقریباً ہندوستان کی 300 سے لے کر، پہلے 300 تھی، 300 میں جا کر پھر 3000 ہو گئی، 3000 سے جا کر پھر 30,000 تک پہنچی۔ 30,000 مسجدوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ اصل میں یہ مندر تھی۔ اب کیا کریں گے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم فونوں کے اندر لڈو گیم کھیلتے رہیں، لڈو گیم۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فیس بک کے اندر گیم کھیلتے رہیں، ٹویٹر کے اندر ہمیں من مستی کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قبروں کا چکر لگاتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مزاروں کا طواف کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دوسرے نہیں کرنے کے کام پورے کرتے رہیں، ان کو خوش کریں، ان کو خوش کریں، ان کے کام کریں، ان کے کام، سب دوسرے کے کام کرتے رہیں۔ ہماری مسجد جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری دوسری اور کوئی مقدس جگہ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ، اور لمبی طویل تفصیل ابھی بتاؤں گا آپ کو، حتیٰ کہ اجمیر کے جو ہمارے حضرت تھے خواجہ غریب النواز بند نواز، تو ان کی خدمات کے ہندوستان کے اندر ان کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا سب جانتے ہیں، لیکن اس اجمیر کی اس درگاہ کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی ہماری ہی ہے، وہ بھی مندر ہی ہے، اصل میں یہ کہا جا رہا۔ اب کیا کہیں گے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔ حالات اب سونے کا موقع نہیں دے رہی، ابھی سوتے رہ رہی، ابھی آپس میں لڑنے کو مر رہی ہیں۔ میں سنت پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ، ایک جٹ ہو جاؤ، لمبا چوڑا کام کرنا ہے۔ قریب میں عیسیٰ آنے والے ہیں، قریب میں مہدی آنے والے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ اگر اس وقت اگر عیسیٰ آئیں گے تو مجھے تو ان کا سپاہی بنا دے، یا پھر اگر نہیں میری زندگی میں نہیں آئیں گے عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام، اگر ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں گے تو ہمارے بچوں میں ایسے ضرورت مندوں کو، دلیروں کو، بہادروں کو پیدا فرما کہ وہ ہمارے آنے والے دو بزرگان عیسیٰ اور مہدی ان کے ساتھ رہ کر دشمنوں سے ٹکر لیں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ اگر ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو پھر وہ ہوگا، نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟
دجال بھی آ جائے گا. دجال آ کر بولے گا, آ کر کیا بولے گا دجال؟ میں خدا ہوں بولے گا. اور خدا ہوں بول کر بولے تو کیا کریں گے, ہماری قوم کیا کرے گی؟ اب ایک جنا بول رہا خدا بول کر, اسی ہماری قوم مانتی جا رہی ہے. ان مکے کچھ نہیں مان رہا. ہماری کو خالی کیا ہونا بولو بیانوں کے اندر اچھے باتیں ہونا, خالی ان کا انداز کیسا تو رکھ دے. ابھی کافی بول رہا بیان کے اندر کے ان کا بھی کچھ نہیں مان رہا, مکہ کچھ نہیں مان رہا. مکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, پیغمبر کا سینہ ہی مکہ ہے بول رہا. آپ سننے میں دیکھو تو وہ جملہ اچھا ہے, پیغمبر کا سینہ ہی مکے کی جیسا ہے بول کر بول رہا, لیکن جملہ غلط ہے اس کا. قوم کو لوٹنا چاہ رہا, قوم کی ایمان کو برباد کر رہا. خود خدا بول رہا, خدا کو نہیں مان رہا, پیغمبر کو نہیں مان رہا, بیڑی سگریٹ پیتا پیتا قرآن پڑھا رہا بول رہا, قرآن کی تفسیر کرتے بول رہا. ہماری قوم اسے فالو کرتی جا رہی ہے. اب دجال آ کر قیامت کے قریب میں اب ایسے حالات ہیں, قیامت کی علامتیں بالکل پوری ہوتی جا رہی ہیں. دجال آ کر کہے گا, ایک آدمی کو چیر دے گا, پھر اسے کہے گا جڑ جا, تو پھر جڑ جائے گا. اب قوم ہماری اب ایسا بڑا کام دیکھے گی تو پھر اس کے فالوور کہیں نہیں ہوگی, اسے خدا کہیں کو نہیں مانے گی. پھر وہ دور آنے والا ہے, جو پکا مسلمان ہوگا اس کی پیشانی پر کاف فارا لکھا ہوگا, اسے دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ کافی بندہ ہے. نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا, اس کے ایک آدمی کو چیر کر جوڑ دینے سے ہمارا مسلمان بندہ کیا سمجھ جائے گا, یہی اللہ ہے. بھئی اتنا بڑا کام کون کر سکتا, ایک آدمی کو چیر کر پھر لگانا کون لگا سکتا, اسے اللہ سمجھ جائے گا, جہنم والوں کے طرف نام دکھا دے گا. اس لیے حالات بہت ناسازگار ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو, ہوش میں آ جاؤ, متحد ہو جاؤ, اللہ سے دعائیں کرتے رہو. فلسطین کے لیے دعائیں کرو, ہندوستان کے لیے دعائیں کرو, مکے کے لیے دعائیں کرو, مدینے کے لیے دعائیں کرو, پورے عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ, اللہ ہمارے جہاں جہاں بادشاہوں کی مقدس جگہیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی جہاں جہاں مقدس ان کی مزارات ہیں, اللہ تو ان کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یہ تمام دعائیں کرتے رہیں گے اللہ کے پاس آنسو بہا کر, تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں گے. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں پڑھی وہ سنت پڑھی تھی.